الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، فكتب الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، کیونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا. ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں. اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل
یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ 3 قسم کہلائے جاتے ہیں. ایک عرب ہیں بائبہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی 3 قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عربی بولنے والے، عربی جاننے والے. بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے، وہ قومیں جو مٹ گئی اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے. یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں. قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، مان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے. وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ صدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے. ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا. اللہ نے ان کا تو استیصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا جو نام و نشان ہی مٹ گیا. اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ. مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی. تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسرائیل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدا آفرینت سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑے جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر. اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خدا بندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ دوڑی پیچھے. انہوں نے کہا تلاون تک بنایا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، بادل غیر عزیز ذرائیں، کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے. تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا. تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ،
اس کو مسطلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے. اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسئلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریقے ریس سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلا کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی سے سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ ہمارا کا لہٰذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑنے کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادل غیر سر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیتا آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یضیعنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یضیعنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا. اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب صحبت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکثیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ اس کو نہ بنا دو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو، ایمان ہو، یقین ہو. اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ دیا. اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بگیاڑ، کہیں سے
कुछ कहीं से कुछ जंगलों की परिंदों की आवाजें आ रही हैं, और छोटा सा बच्चा है, छोटी सी मछलीजा है, कुछ सत्तू है, कुछ चने हैं। ये आपका सारा ज़ाद सामान है और ज़ाद राह है। तो मुर्रखीन ने लिखा है कि बीबी साहिबा शाम को जब अंधेरा छा गया तो एक लकड़ी लेके खड़ी हुई और उन्होंने सारे इलाकों की तरफ तवज्जो करके खिताब किया कि ऐ जंगल के दरिंदों, यहाँ इंसान तो कोई नहीं जिनको मैं खिताब करूं, लेकिन एक बात याद रख लो कि मैं एक अल्लाह के नबी खलील की बीवी हूँ और इस्माइल की अम्मा हूँ। तो कहते हैं कि फौरी तौर पर अब बीबी साहबा की आवाज सुनते ही तमाम जानवर खामोश हो गए, और उसके बाद बल्कि ये इजहार होने लगा कि मुख्तलिफ मकाम पे जानवर बैठ गए और खामोशी के साथ, यानी जो ये बातें करने लगे कि बीबी साहिबा हम हमले के लिए नहीं आए, हम तो पहरे के लिए आए हैं। क्योंकि उसकी वजह थी कि ये वो मसऊद वजूद था, ये वो मसऊद बच्चा था जिसकी नस्ल में पैदा होना था हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो अगर इस्माइल की हिफाजत न होती तो फिर ये सिलसिला हजूर तक कैसे पहुंचता? तो असल में तो ये सारा नज़्म जो है उसी पाक नबी के लिए सजाई जा रही थी, और ये मंजिल उसी लिए बनाई जा रही थी। कहीं आप नजर डालें, कहीं आसमानों के पहरे हैं, कहीं काबतुल्लाह को बनाया जा रहा है, कहीं इब्राहिम को हिजरत पे भेजा जा रहा है, कभी उनसे बच्चे छुड़वाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब उन पे नजर डालेंगे तो महसूस होगा कि ये सारी महफिल जिसके लिए सजाई जा रही थी वो आने वाले थे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो अब जनाब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का पानी खत्म हुआ, बीबी साहिबा सफा मरवा पे दौड़ी, सफा पे चढ़ी, मरवा पे गई, मरवा पे चढ़ी, सफा पे पहुंची और 7 चक्कर लगाए। तो अल्लाह पाक को ये दौड़ना इतना पसंद आया कि मसआ जो है उसको क़यामत तक के लिए शायर अल्लाह करार दे दिया गया। अब जनाब बीबी के कान में आवाज आई कि जा अल-गौस, कि अल्लाह की मदद आ गई, बीबी न घबराए। तो बीबी साहबा खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कौन हो आवाज देने वाले, सामने आओ। खैर सामने कोई फिर आवाज आई कि बीबी साहबा न घबराएं, अल्लाह की मदद आ गई। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव है ना, इसी जगह जाके पर मारो। तो यहाँ आकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा और यहाँ से चश्मा जमजम का पानी निकला। तो ये जमजम का पानी जो है इसमें अब आप देखें यानी कई नेमतें शामिल हो गई। एक तो यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर है, और दूसरा अल्लाह के नबी इस्माइल के पाँव हैं, और तीसरा इसमें एक बड़ी नेमत मिली है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमना के लाल ने जब पिया तो आपने पीने के बाद पानी बचा के बर्तन में डाला और अपना लुआब मुबारक डाला, और उसके बाद हुक्म दिया कि इसको भी जमजम में डाल दो, ताकि वो इस्माइल से जो सिलसिला है नबुव्वत का जैसे जमजम है उसी तरह वो सिलसिला भी जुड़ जाए कि क़यामत तक उम्मत को जमजम मिले कि अल्लाह के फरिश्ते का पर हो, मेरे दादे के पाँव हूँ और मोहम्मद मदनी का लुआब हो। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जमजम का पानी जो है वो जन्नत के पानी से अफजल है, हौज़ कौसर से अफजल है, यानी जन्नत की नहरों से अफजल है। उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि जन्नत की नहरें तो अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गई ना, खुद हो जा बस हो गई, और असबाब की हद तक तो वहाँ कोई चीज नहीं, हुक्म दिया गया कि जन्नत बन जा बन गई, हुक्म दे दिया नहरें जारी हो जाए हो गई। लेकिन यहाँ तो असबाब भी है कि 2 नबी तक, एक रसूल नूरी है जिब्रील, वो भी रसूल है, कासिद है अल्लाह का, और एक पैगंबर हज़रत इस्माइल, और तीसरे पैगंबर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इन सब चीजों के जमा होने से जमजम को जो फजीलत मिली वो जन्नत के पानी से भी ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए उलमा ने लिखा कि जब मेराज पे जाने से कबल हजूर पाक का सीना मुबारक खोला गया तो हर चीज जिब्राइल जन्नत से लाए, लेकिन पानी जमजम से लिया, जो दलील थी इस बात की कि पानी जमजम का अफजल है, वरना अगर और कोई पानी अफजल होता तो वहां से पानी लाना जिब्रील के लिए क्या मुश्किल था। जन्नत से जब सत्तुम सारा सामान जन्नत से लाए, ऑपरेशन के सामान सारा जन्नत से लाए, टाँके लगाने के लिए धागा सारा जन्नत से आया, हर चीज जन्नत से लाई गई, लेकिन पानी जमजम का इस्तेमाल हुआ।
کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دل سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرط رکھا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارف، سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیواریں کی، اسی طرح ان کی ایک سد معارف کہلاتی تھی۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی۔ جب سد معارف ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال آٹھ سال استفادہ کرتے تھے۔ تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں۔ وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں رہ سکیں، رہائش کر سکیں، کیونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق ہے، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے، کیونکہ یہ تو یمن سے تھے۔ تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے۔ تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے۔ اپنے آدمی بھیجے تو نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پر، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں گے یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہے، ہمارا ہی تسلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، اگر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے تو نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے۔ تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد ہے۔ جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی۔ جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مختار آبا کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی، بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی۔ اب زبان جو ہے اس پہ قابو۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنائے کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی۔ وہ تو ٹھیلا تھا نا، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور تو بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ۔
اور जहाँ साया नहीं होगा तो वो जगह काबा नहीं, उसी जगह तुम निशान लगा लो। तो काबतुल्लाह के ऊपर एक साया ऐसे जैसे साहिबान खड़ा हो जाता है, यानी वो खड़ा हो गया। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने नीचे काबतुल्लाह के निशान लगा। देखे ना कि आज 1400 साल के बाद दुनिया तरक्की करती है ना जी, कि जब भी नक्शा कभी हमारी कैप्टन पे बैठ के, फिजाओं से बैठ के, या छोटे जहाजों पे बैठ के ऊपर से वो किसी इलाके का भी शहर का नक्शा बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने काबे के लिए तो 4000 साल पहले से नक्शे का इंतजाम फरमा दिया कि भी उसकी पैमाइश देख रही है, तूलो अर्ज देख रहा है। और इनके फोटो तो गलती भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो साया इतना सही था कि उसमें जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खोदा तो नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादें मिल गई, तो उस पर वो काबतुल्लाह की जो है वो तारीफ। अब जो मकाम इब्राहिम है इसके बारे में दो चीजें मिलती हैं हमें तारीफ। एक तो सही रिवायात जो है वो ये है कि जब दीवारें ऊंची हो गई तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किल था ना जी कि ऊपर पहाड़ पे, दीवारों पे, चट्टानों पे कैसे पहुंचाए, कैसे पत्थर कैसे लगाएं, नीचे वाले तो उठा के रख दिए नहीं। लेकिन जब जगह ऊंची हो गई तो जरूरत थी ना कि कोई ऐसी चीज हो जो हमें ऊपर ले जाए। अब उसके लिए जरूरत ये थी कि दरख्त काटे जाएं, लकड़ियां काटी जाएं, फट्टे बनाए जाएं, उनको बांधा जाए और खड़े होने का जरिया बने। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अल-खलील, यहाँ एक पत्थर है, इस पत्थर पे तुम खड़े हो जाओ और ये तुम्हारे हुक्म के हमने ताबे कर दिया है। इसको आप हुक्म देंगे ये नीचा हो जाएगा, और हुक्म देंगे तो खुद बखुद ये नीचे चला जाए। यानी आप देखें ना, आज क्रेनों के जो तस्वुर है, मशीनरी के जो तस्वुर है कि आपके बटन से जरूरत के मुताबिक ऊपर होंगी नीचे होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कमाल कुदरत देखें और अंबिया के मोजिज़ात देखें कि ना तो कोई मशीनरी लगाई गई, न वहाँ कोई मोटर लगाई गई, न कोई बिजली का इंतजाम किया गया, बस पत्थर को हुक्म दे दिया कि जो मेरा नबी कहता है मानो, पत्थर ताबे हो गया, बात खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर ताबे कर दे, अल्लाह चाहे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे कर दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, पत्थर ऊपर हो जाता, फिर नीचे हो जाता, और उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़ गए। वैसे आपको भी कभी धोखा जरूर लगा होगा, आप जब देखते होंगे मकाम इब्राहीम के पत्थर के, भाई इतना छोटा पाँव और अंदर कैसे पूरा चला गया। ये पूरा अंदर नहीं था, ये तो असल में ये है कि यूं पत्थर था ना, तो आपने जब पाँव रखा तो पाँव का निशान लग गया अंदर थोड़ा सा। ये बाद में तो हमने चूम चूम के चाट के अल्हम्दुलिल्लाह इसको नीचे पहुंचाया। ये हमारी अपनी मेहरबानी है, यानी बाकी जो हमने मेहनत की है ना, जो रोजाना हाथ जो लगाते रहे माशाअल्लाह, जैसे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में जो खजूरें थी, तो हमारे हाजियों ने माशाअल्लाह उनको सीने लगा के खजूर आधी खत्म हो गई। तो नतीजा ये निकला कि आखिर वो खजूरें बोसीदा हो गई और वो गिर गई। तो हमारी कौम तो इन चीजों की माशाअल्लाह बहुत माहिर है। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि वो जनाब उसने जो हाथ लगाना शुरू किया और जूं चाटना शुरू, देखा नहीं कि कड़े जिनमें गिलाफ काबा बांधा जाते हैं उनको हर 2 साल के बाद बदलना पड़ता है, ये उसको भी बल्कि हिला रहे रहते हैं और वो भी घिस जाते हैं वहाँ, क्योंकि हर वक्त एक आदमी ने पकड़ा हुआ हो तो क्या करे आदमी। तो बहरहाल तो मकाम इब्राहीम इस पत्थर का नाम। अच्छा, अल्लाह की शान देखें, ये मकाम इब्राहीम जहाँ अब है, ये मकाम इब्राहीम जो है बिल्कुल काबतुल्लाह की दीवार के साथ था, क्योंकि ये तो तामीर में काम लगाया गया है और तामीर के बाद वही इसको छोड़ दिया गया, इसको दूर लाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। अब भी आपने देखा होगा काबतुल्लाह के दरवाजे के पास अगर आप देखें ना, तो बुनियादों पर कैसे पत्थरों के थोड़े थोड़े निशान हैं। दरअसल ये वो मकाम है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर हुजूर को नमाज पढ़ाई। ये मकाम इमामत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। काबतुल्लाह का दरवाजा जहाँ खत्म होता है तो नीचे आप जरा बुनियाद पर नजर डालें तो वहाँ आपको ऐसे 4-5 टुकड़े पत्थरों के अजीब अजीब से लगे हुए नजर आएंगे उसकी बुनियाद में। तो ये वो जगह है जहाँ सैयदना आका इनामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने नमाजें पढ़ाई, 5 अव्वल वक्त में और 5 आखिर में। तो ये भी वो निशान जो था रखा गया। अच्छा, इसी के साथ अब तो मताफ मुबारक को ठीक किया गया। पहले आपने देखा होगा छोटा सा एक निशान लगता था कि जैसे यहाँ कुछ जगह नीची है, तो ये वो जगह थी जहाँ काबतुल्लाह के लिए मिट्टी और गारा बनता था काबतुल्लाह की दीवारों को लगाने के लिए। तो ये वो मकाम था जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا، اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل، فلد، سیلاب، وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر۔ تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو بہا لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں، اب یہاں پہنچ گیا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھوڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، کیا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بےعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو۔ تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا، جیسے آپ مکان بنائے وہ تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب، تو آپ بھی کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کہ پتھر آگے کہ پتھر پیچھے تو نہیں۔ تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ تو اس ندا میں بھی اقوال ہے، بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا جو قریب پہاڑ ہے نا جس پہ محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس اور اللہ کی شان ہے، کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر رکھا گیا۔ تو ابھی قبیس سے کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے۔ تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے۔ اسی وجہ، یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام، دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن لحی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا،
اور بہت بڑا سردار. یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے. صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے. تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ. عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی، کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، آلہہ ہیں. اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے. وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی غریب منڈی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اس کے زیارت فرماتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا. اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لوہی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے. تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لوہی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے. ایسے پہلے تم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا. کو بنو ثقیف کا، کو بنو حذیل کا، کو بنو خزاعہ کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اختیار کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ. ہر مٹی سے نہ بناؤ کیونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر بن لوہی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تعریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر بن لوہی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رأیت، فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعاہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں جاتا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھائی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے. اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے. اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے. تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا.
اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے صنم کو پوجوں، تو اب اس نے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے جلا گول سا بنا ہوتا ہے، اس سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے ہی مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، ان نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں، اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ بھی سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن کہتے جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا دیا، اور میں کیا کرتا، تو کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یا اللہ کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے کان کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی اور ایسا ایسا کھا دیا، سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں پڑے ہیں جو ماتے تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے، جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو بڑا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے؟ انہوں نے کہا ابھی کیسے؟ اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، صحرا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ سال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک صحرا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت سے پیشاب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاذا رب، یہ خدا ہو سکتا ہے جس سے سال اب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور ایسا ایسا یہاں شرک کی جڑیں ایسی چلی گئی۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا، یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعہ بن نصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن میں بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی کہتے یہ لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں، مدینہ کھانا تو دینا۔
دن میں لڑائی اور شوق حیران ہوگی کہ کیسی قوم. ایک دن اس نے علماء یہود تھے تو وہ آئے اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو. اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا, تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا, تم نے کتنے قتل کر دیے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں, میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا, میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں. اس نے کہا بات سنو, یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو. آج ہی مہاجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے, اس کو تم نہیں مٹا سکتے, اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو, تم خود مٹ جاؤ. اچھا, تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی, اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا تم میرے ساتھ کرو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ. اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد. یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس, صبح کے پاس. انہوں نے کہا کہ حل تريدوا من الذهب والفضة ومن الجوهرات شيئا عظيما, کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر کے تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا. تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے, آ دو لے لو. کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی, تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے. یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعلیم دی جاتی ہے. اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں, چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ میں جا کے گرا دو, اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں. ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا. اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے, اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں بالکل, یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے, میں جا کے کعبے کو گراؤں گا. اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ بنا ابراہیم ہے, تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو. اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا, چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں, احترام میں چلا جاؤں گا, لیکن میں گراؤں گا نہیں. اب میں نے توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو اس نے علماء یہود سے کہا, انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ. تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ صبح تھا, اس کا نام ابن سعد. اس نے غلاف چڑھایا, پھر یہ غلاف چڑھتے رہے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے. تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں. اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو, بھائی اتنے غلاف تو نہ چڑھو. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا, جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی, یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا. نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے, اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی, جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا, وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ یا تو مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا تھا. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں, میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں, تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم, اس وقت اس کا لقب تھا قیصر, دو سپر پاور تھی اس زمانے میں, ایک فارس اور ایک قیصر, ایک روم, یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی, المانیہ سے لے کر یمن تک, یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو
آپ کی ریاستیں آزاد یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو کیسر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں 2 آدمی تھے, ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمرو بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرکین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہہ اور اریاب اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں. ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر. فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے, میری ماری گئی تو آباش مارے گئے. ہم فوجوں کو کیوں مارے؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑے, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہۃ الاشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہہ, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا. اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہہ بن گیا. اب ابرہہ جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ کیسر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاب کو قتل کر دیا. بڑا بدبخت ہے ابرہہ. اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ کیسے روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چالاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ کیونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی. خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے. بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرنی, ورنہ اللہ میاں کو احرام میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی, قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہہ نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائے. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلی ہے, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیع, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیع. نسیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا, یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے, اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیع کیوں کہا جاتا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی, اربعۃ حرم. اچھا, وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب, اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اچھا, یہ 3 مہینے کٹھے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب اکیلا. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو اور لڑائی نہ ہو تو عرب تو بغیر لڑائی کر نہیں سکتے تھے نا. یہ تو قومیں ایسی تھی کہ ہر وقت لڑنا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں, لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب 3 مہینے صبر کیسے کریں تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے.
تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم محرم کو پیچھے کر دیتے، ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر ذی الحج کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کہتے کہ یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس سے یعنی ایک مہینے کو پیچھے کر دیتے، تو اس لیے ان کو نسی کہا گیا کہ یحلونہ عامن ویحرمونہ عامن۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، ایک سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی۔ تو یہ نسی قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر ایسا ایسا اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے، عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے۔ صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تم بے حرمتی کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسی والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہے نا قبیلہ بنو نسی، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجیوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں، جب تک وہ کعبہ رہے گا نا تو میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا۔ اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا آکام تھے۔ تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود، اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود کا لوگ نام رکھتے، اور اس کا سائس جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس۔ یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا۔ وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا، طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا، تو بنو ثقیف کو پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بنو خصم والے وہ شکست کھا گئے، تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا؟ تو انہوں نے ابرہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تؤذونا، تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ۔ اس نے کہا بالکل، لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو، ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو، کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز۔ تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال، ابو رغال جو تھا نا جی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا، اس کا سڑکیں تھوڑی بڑی ہوئی، اور راستہ نہ جانے تو 2 دن کا راستہ 10 دن لگ جاتے۔ نے اپنے قبیلوں سے، اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا، اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا، اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا۔ اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی، آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تو اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے، جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا، کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا، اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا، اور ابرہا کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے۔ تو ابو رغال وہاں مر گیا۔ ابرہا کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے، مال ملے، مویشی ملے، سب پکڑ لو، چونکہ روک ڈالنا تھا مکے والوں پر۔ تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے۔ عبد المطلب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن، یعنی بڑے خوبصورت، بڑے جمال والے، کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہا نے، تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے، تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائس،
उस जमाने में हाथी का जो साइज होता था ना, उसको बड़ा तकर्रब होता था कि वो बादशाह के करीब बैठता था। बादशाह का हौदत जो है सबसे बड़े हाथी से होता था। तो मैं उन्हें उसको कह देता हूँ, क्योंकि रास्ते में चाहे मैं कैद में रहा लेकिन हमारी कुछ दोस्ती हो गई आपस में। तो उसने उनैस को सिफारिश की। उनैस ने अबरहा से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार जो है मक्के का मिलने आया है। तो उसने कहा ठीक है। जब अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए तो कहते हैं अबरहा पे इतना रोक पड़ा, इतना उनका दबदबा और जलाल था कि उसने कहा कि तख्त पे बराबर बिठाऊं तो फिर तो बात शायद न बने। खुद तख्त से नीचे उतर आया और इस्तिकबाल किया और खुद भी नीचे बैठ गया और अब्दुल मुत्तलिब को भी अपने बराबर बिठाया। इतना रोब आ गया उसके दिल पर कि ये कौन ऐसा खूबसूरत जमाल वाला आदमी। और फिर अब्दुल मुत्तलिब जैसा फसीह आदमी, बोलने वाला आदमी, उसने कहा जी आप हुक्म दें, आप कैसे आए। उसने कहा कि कोई मसला नहीं ऐसा, मसला सिर्फ इतना है कि मेरे 200 ऊंट जो हैं वो आपके लोगों ने, आपकी फौजियों ने पकड़े हैं, वो आपने पूछो। तो अबरहा हंस गया। उसने कहा क्या बात है। उसने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब देखो, जब तुम आए न तो मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी इज्जत, बड़ी अजमत थी। मैंने कहा ये तो सरदार इस किस्म के तो मैंने आज देखे, लेकिन जब तुमने बात की ना तुम्हारी इज्जत सारी खत्म। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बोले ना था क्यों। उसने कहा अजीब बात है, मैं काबतुल्लाह को गिराने के लिए फौज दे के बैठा हूँ, तुम मक्के के सरदार हो, तुम मुझसे माफी मांगे, मक्के पे चढ़ाई ना करो, काबतुल्लाह को ना गिराओ, हमें माफ कर दो, वापस जाओ। तुम ऊंट छुड़ाने के लिए आए, तुम्हें ऊंटों का फिक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े गौर से देखा और कहा कि अबरहा सुनो, अना रब्बुल इबली वलिहाज़िल बैत रब्बुल युहमी, सुन लो कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ, लेकिन इस घर का भी एक मालिक है जो उसकी खुद हिफाजत करेगा। मुझे क्या जरूरत है हिफाजत करने की, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं करते। तो ये कौन सी माकूलियत होगी कि हम बिला वजह जंग लड़े। मुझे ऊँटों की फिक्र थी, मैं आ गया, लेकिन इस घर का भी एक रब है, वलिहाज़िल बैत रब्बुल, इस घर का भी एक रब है, यूं नहीं है जो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, वरना हम तो आज इस बंदे हैं, हम हिफाजत नहीं कर सकते। तो अबरहा ने कहा अच्छा ठीक है जी, ले जाओ ऊँट ले जाओ, लेकिन बात सुन लो, कुरैश से कह दो, कबाइल अरब से कह दो कि हम तुम्हारे साथ जंग के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ अल्लाह के काबे को गिराने के लिए आए। अगर वो मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, अगर वो मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे, तो मैं उनको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बस मैं काबा का ऐलान करके चला जाऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। आए, उनने ऐलान कर दिया कि मक्के वालों पहाड़ों पे चले जाओ, अल्लाह से दुआएं मांगो। खुद उसने तवाफ किया, मुल्तज़िम पे आया और उसने कहा कि मौला तू जानता है कि हम आजिज हैं, हम तेरे घर की हिफाजत नहीं कर सकते, आज अपने घर की हिफाजत तू खुद फरमा। और उसके बाद पहाड़ों पे चले गए। बादशाह ने हुक्म दिया और उस महमूद हाथी को आगे चलाया। वो अबू नफर जो कैद में था, वो तो कबीला अरब का सरदार था ना, उसने जब देखा कि हाथी लेकर ये काबतुल्लाह की तरफ गिराने के लिए जा रहे हैं, था तो बेचारा कैदी, लेकिन उसने मौका हासिल करके आया और महमूद हाथी के कान जो थे ना, उस एक कान से चमट गया, लटक गया उसके कान से, और कहने लगा उबरुक या महमूद, उबरुक या महमूद अमामक बैतुल्लाह, कि ऐ हाथी बैठ जाओ, मत बढ़ो आगे, खुदा का घर है, खुदा का घर है। उसने इतनी कहना था कि हाथी बैठ। अब हाथी जब बैठ गया तो बादशाह अबरहा ने हुक्म दिया साइस को कि हाथी को चलाओ, हाथी को मारता है, हाथी चलता है। साइस ने कहा कि चलो हाथी का रुख मोड़ो यमन की तरफ। हाथी का रुख जब यमन की तरफ मोड़ा गया तो जनाब चल पड़ा। उसने कहा फिर एक लंबा चक्कर दे के फिर काबे की तरफ मोड़ो, काबे की तरफ मोड़े हो, बरक करके बैठ गया। उसने कहा ये अजीब बात है, हाथी क्यों नहीं जाता। उसने कहा जी अब आप देख रहे हैं मैं यमन की तरफ चलाता हूँ तो चलता है और काबे की तरफ चलाता हूँ तो नहीं चलता। तो अभी इसी असना में थे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काबतुल्लाह की जानिब से आसमान पे स्याही फैल गई और छोटे छोटे पन्नों का इतने बड़े कौल आए कि जैसे बादल होता है, जिसको कुरान कहते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल।
اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید، ان کے مکر، ان کے چالاکی، ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا، اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے، اور پرندے بھی چھوٹے سے، اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں، یعنی ایک پنجے میں، ایک دوسرا پنجے میں، ایک پونچھ میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ، یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا، گھاس سے کہنا جیسے بندھا ہوا ہو، گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے ڈھونڈ ڈالے۔ بات کہتی ہے کہ جس میں وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا، گرنے لگ گئے، مرتے مرتے ابرہا مر گیا۔ تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا۔ اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے، وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا، ولد سنۃ الفیل۔ تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ تو یہ احوال عرب تھے۔ اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور زندگی باقی